مسیح خداوند کے بابرکت جلالی اور اعلیٰ اقدس نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پادری ساجد احمد سراج کا محبتوں برا اور خلوص برا سلام پہنچے۔ آج کی ویڈیو میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، دا پروٹیکشن آف کمیونل پراپرٹیز آف مائنورٹیز ایکٹ 2002 کے مطابق آپ یا کوئی بھی کمیونٹی کی پراپرٹی کو نہ تو لیز کر سکتا ہے، نہ رینٹ کر سکتا ہے، نہ پلیج کر سکتا ہے اور نہ ہی بیچ سکتا ہے یا سیل کر سکتا ہے۔ لیکن شلوخ مشن ہاسپٹل کو 2010 یا 11 میں ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن اور سیالکوٹ ڈائسس کے سرکردہ لوگوں نے مل جل کر اس پراپرٹی کو آؤٹ آف دا وے جا کے کہا جا سکتا ہے کہ غیر قانونی طور پر حشمت میڈیکل کالج والوں کو دے دیا، اس کو پلیج کیا، اس کو بزنس پارٹنرشپ کے طور پر دیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، ایک اچھا عمل یہ تھا کہ عزت مآب بشپ ایلون جان سیمول اور ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن جناب یوسف کھوکھر صاحب نے مل کر اس ہاسپٹل کو واپس لینے کا قصد کیا، اور پھر ایک طویل قانونی جنگ کے بعد اس ہاسپٹل کو، اس کی ساری پراپرٹی کو 2020 کے آخر میں اس ہاسپٹل کو واپس لیا، اور یہ بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست بات تھی، اور ہم اس بات کے لیے جناب یوسف کھوکھر کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق بھی ہیں۔ ناظرین، شلوخ مشن ہاسپٹل کو واپس لینے کی اس کامیاب کارروائی کے بعد اور پہلے بھی جناب یوسف مسیح کھوکھر ایڈمنسٹریٹر شلوخ مشن ہاسپٹل کے ساتھ میری کافی ملاقاتیں ہوئیں، دا سیریز آف میٹنگز جو ہیں وہ ہوئیں، بلکہ ایڈمنسٹریٹر یوسف مسیح کھوکھر صاحب میری بشپ صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ میں بھی شامل تھے۔ ناظرین، 30 دسمبر 2020 کو ایڈمنسٹریٹر یوسف کھوکھر صاحب کے ساتھ میری اہم اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے مجھے پورے ہاسپٹل کا وزٹ کروایا، ایک ایک کمرے کا وزٹ کروایا، ایک ایک کونے کا وزٹ کروایا، جس کے بعد جنوری 2021 میں ہم نے رینوویشن اور ریسٹوریشن کا کام شروع کرنا تھا۔ ناظرین، 30 دسمبر 2020 کی ملاقات کی تصویری جھلکیاں اور سلائیڈ شو آپ آگے دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ناظرین، ایک عجیب اتفاق یہ ہوا کہ 30 دسمبر کو ہی میرے بیٹے کی کڈنی فیلیئرز کی ڈائیگنوز ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ UCH کی مصروفیت کی وجہ سے شلوخ مشن ہاسپٹل کی بحالی کا کام جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوا۔ لیکن 13 جون 2021 کو ایڈمنسٹریٹر شلوخ مشن ہاسپٹل کے آفس سے مجھے ایک کال موصول ہوئی، جس میں مجھے بتایا گیا کہ ہاسپٹل کی بجلی کا بل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، قریب ہے کہ بجلی کا میٹر بھی کٹ جائے، اور ناظرین، 13 جون 2021 کو ہی میری درخواست پر ایڈمنسٹریٹر کے آفس سے وہ بل مجھے واٹس اپ کیا گیا، جو کہ 60,000 کا بل تھا، اور جسے 27 مئی 2021 کو جمع ہونا تھا، لیکن چونکہ بل بہت زیادہ تھا، اور یہ جب کنفرم میں نے ایڈمنسٹریٹر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ میں 5 سال سے بل جمع کروا رہا ہوں، اب میرے لیے ذرا مشکل ہے، تو اگر آپ اس میں میری مدد کر سکے تو بہت اچھا ہوگا۔ تو میں نے اپنے چند دوستوں کو اس بل کے حوالے سے درخواست کی،
اور ان میں میرے دوست، میرے کلاس فیلو، میرے بھائی عظیم مسیح یو کے سے، ان کو میں نے درخواست کی، اور جناب ڈاکٹر نیتن جلیل فرام یو ایس اے، ان سے میں نے درخواست کی، اور اس کے بعد مسٹر اسلم سہیل فرام یو ایس اے، پاکستان کرسچن آؤٹ ریچ فاؤنڈیشن، اور خدا کے فضل سے ڈاکٹر نیتن جلیل نے اس مقصد کے لیے 1,04,000 روپے جو ہیں وہ بھیج دیے، اور مسٹر اسلم صاحب نے بھی مجھے 30,907 روپے بھیج دیے، اور میں نے اس کے بعد جناب ایڈمنسٹریٹر شلوخ مشن ہاسپٹل یوسف کھوکھر صاحب کو فون کیا۔ شلوخ مشن ہاسپٹل کے بجلی کا بل جو ہے وہ اس کا ارینج ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بات اتفاق سے بشپ ایلون جان سیمول صاحب تک بھی پہنچی، اور انہوں نے ایڈمنسٹریٹر صاحب سے رابطہ کیا، اور وہ ناراض ہوئے، کافی ناراضی کا اظہار کیا کہ گھر کی باتیں باہر کیوں جا رہی ہیں، مشن ہاسپٹل کے بل جو ہیں وہ باہر کیوں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کافی ناراضی کا اظہار کیا، جس کی بنیاد پر ایڈمنسٹریٹر یوسف کھوکھر صاحب پاؤں پر ہی مکر گئے کہ میں نے کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، اور میں نے کسی کو فنڈ ریز کرنے کے لیے بالکل نہیں کہا، اور پہلے جو بل 60,000 تھا اب بڑھ کر 76,000 ہو چکا تھا، لیکن بشپ صاحب کے دباؤ کے تحت ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن نے یہ پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ اور جب ان دو ڈونرز کو میں نے بتایا کہ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن نے پیسے لینے سے انکار کر دیا ہے تو بتائیں کہ کیا کیا جائے، تو ان کی اجازت سے یہ پیسے اسلم صاحب نے بھی اور ڈاکٹر نیتن نے بھی یہ پیسے یو سی ایچ کو ڈونیٹ کر دیے۔ اور ناظرین، صورتحال یہ پیدا ہوگی کہ ایڈمنسٹریٹر شلوخ مشن ہاسپٹل اور بشپ صاحب کے آفس کی طرف سے کچھ میسیجز جو ہے وہ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر مشہور کیے گئے، ڈال دیے گئے کہ پادری ساجد بل کی کہانی بنا کر لوگوں سے فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے۔ تو اس چیز کو ڈیزالو کرنے کے لیے یا اس چیز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے مجھے آج یہ ویڈیو کرنا پڑی۔ ناظرین، ان ساری باتوں کے علاوہ ایک اور بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرا ماننا ہے کہ بحالی کا کام کمیونٹی کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم نے یو سی ایچ کی بحالی کا کام کمیونٹی کے ساتھ مل کر کیا، اور اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا نہمیہ کے 2 باب میں اور اس کی 17 آیت میں نہمیہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا، کیا تمہیں علم نہیں ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یروشلم کی دیوار ٹوٹی ہے، یروشلم ویران پڑا ہے، آؤ ہم سب مل کر اس کو تعمیر کریں، سب مل کر اس کو بنائیں۔ کلیسیا جلال پور جٹاں اور کمیونٹی آف جلال پور جٹاں سے میری دلی گزارش ہے، درخواست ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹر یوسف کھوکھر صاحب کے ساتھ جا کر ملیں، اور یوسف کھوکھر صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ کمیونٹی کے ساتھ ملیں، باہمی رفاقت، گفتگو اور مفاہمت کے ساتھ کوئی ایسا لاہ عمل تیار کریں کہ شلوخ مشن ہاسپٹل کو بحال کیا جائے، اور میں ناچیز کسی بھی موقع پر مجھے آواز دی جائے، مجھے دعوت دی جائے، مجھے کہا جائے تو میں وہاں پر پہنچ سکتا ہوں، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل کو شاید ابھی اور 3 سال لگ جائیں بحال ہونے میں، کیونکہ بحالی کا کام جاری ہے اور یہ بہت بڑا اسٹرکچر ہے، کہ شلوخ مشن ہاسپٹل صرف 6 مہینوں میں بحال ہو سکتا ہے، اور یہ میں کمیونٹی کے ساتھ مل کر یہ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ میرا ساتھ دیجئے، میرے لیے دعا بھی کیجئے، ایڈمنسٹریشن کے لیے دعا کریں، اور بشپ آف سیالکوٹ اور سیالکوٹ ڈائسس کے تمام سرکردہ لوگوں کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ اس بات کو سمجھیں۔ شلوخ مشن ہاسپٹل ایک ایسا پریسٹیجیس، ایک ایسا شاندار ادارہ رہا ہے جو بہت ساری زندگیوں کو روحانی اور جسمانی طور پر سیراب کرتا رہا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ یہ عمل پھر سے شروع کیا جائے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور گاڈ بلیس یو آل۔